جو چھوٹی موٹی بدعات ہیں نا، ان میں اصل اختلاف ہمارا نوحے کے اوپر نہیں ہے، اصل اختلاف ہے ماتم، چھریاں مارنے، زنجیریں مارنے کے اوپر ہے. جو میں نے ان کو خود بتایا ہے کہ اللہ کے بندو تم جا کے اپنے خود گھر کی خبر لو. مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ چھریاں مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ حرام ہے. صحیح. اب اور کیا میں آپ کو لا کے فتویٰ دوں؟ اور یہ تو زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اپنے مرجع کو مانتے ہیں، تو آپ ان کی بات مانیں. یہاں آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. یقین کریں میں پچھلی دفعہ محرم کے دنوں میں سول ہاسپٹل میں وہ میرے بچے کو کچھ لگی تو میں لے گیا علاج کے لیے، تو وہاں ایک نوجوان 18-20 سال کا لایا گیا، تو اس کی کمر کے اوپر نا کافی سارے نشانات تھے، تو وہ اس کے اوپر ٹانکے لگا رہے. تو میں نے پوچھا ہی کیا ہوا ہے، تو وہ جی زنجیر، وہ چھریاں مار کے زنجیر زنی کر کے. تو مجھے اتنا ترس ہے کہ یار اس بیچارے نے تو ثواب سمجھ کے یہ کام کیا ہے، اور وہ جس طریقے سے اس کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے، مطلب ایک چیز دوسری جگہ لگا رہے ہیں. کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض آیا ہوا ہے اور اس کا وہ سوئی کھبو دیتے ہیں تو وہ مریض بن جاتا ہے اور ایک آگے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. رہا ان کا یہ کہنا کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے نبی علیہ السلام نے نوحہ کروایا تھا، تو ہم کب انکاری ہیں اس کے؟ بالکل کروایا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب نوحہ ابھی حرام نہیں تھا. اس سے بڑی چیز شراب والے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. بعد میں جب شراب حرام ہوگی تو معاملہ ختم. جی. تو یہ بھی چیز پہلے تھی غزوہ احد کے موقع پر، بالکل تھی. بعد میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے کسی میت کے اوپر، اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت والے دن گندک کا لباس اس کے اوپر پہنایا جائے گا. پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے میری امت یہ 4 جاہلیت کے کام کبھی نہیں چھوڑے گی. نمبر 1 حسب اور نسب پہ فخر کرنا. نمبر 2 دوسرے کے نسب میں تان کرنا. نمبر 3 ستاروں کے ذریعے فال نکال کے بارش طلب کرنا. اور نمبر 4 نوحے کرنا. نوحے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چیخو پکار کرتے ہوئے کسی مردے کی تعریف بیان کرنا. اگر کوئی ویسے نوحہ کرے اور چیخو پکار نہ کرے اور ایون نوحے میں رو بھی پڑے، ہم اسے غلط نہیں سمجھتے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کربلا والے میں، کہ سیدنا ام سلمہ نے جنوں کا نوحہ خود سنا تھا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر. وہ نوحہ یہ نہیں تھا یہ جو جعلی واقعہ، اور یہ نوحے تو ہوتے نہیں، تو استمداد کر رہے ہوتے ہیں، استغاثے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور انہوں نے حضرت حسین کو ایک مظلوم شخصیت کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے. میں یعنی ماڈرن شیعہ کا سب سے بڑا جرم یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، خود جو شیعہ کے اس وقت امام ہے پاکستان میں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن سے شیعہ خاندان سے جس حسین کا تعارف ہوا وہ تو ایک مظلوم ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جبکہ کتابوں سے مجھے اس حسین کا تعارف ہوا ہے جس سے زیادہ دلیر شخصی کوئی نہیں ہے. بے شک. اصل میں حسین ابن علی علامت ہے دلیری کی، مظلومیت کی نہیں، دلیری کی علامت ہے. ان لوگوں نے پکڑ کے یہ کیا سے کیا بنا دیا ہے. اور یہ تو نوحہ اگر کوئی تعریفی جملے کے رو بھی لے ہمیں کوئی حرج نہیں. میرا تو یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، سوگے حسین اور غم حسین میں فرق. ہم کہتے ہیں سوگے حسین نہیں ہے، غم حسین قیامت تک رہے گا. میں نے احادیث سے پیش کی ہیں چیزیں، میں آج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاتا. اصل میں ہمیں اختلاف ہے اس ماتم کے ساتھ، اور یہ جو دلائل پکڑ رہے ہیں اس میں کوئی ماتم نہیں عورتوں نے کیا تھا. اور یہ مجھے پتا ہے ایک شیعہ عالم ہے، میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں، شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہ حافظہ اللہ آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا قرآن سے آیات پڑھ کے نا، سورہ یوسف سے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو افسوس کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ تو اس میں الفاظ ہیں، وہ ہائے یوسف کہتے تھے، اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر، اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی. اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود کہانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے ایک یہاں مارتے تھے، تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے. یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ جی. یعنی یہ آپ کہانی بند کریں، سورہ یوسف کھول کے خود 80 نمبر آیت سے آن ورڈ پڑھ لیں، پارہ نمبر 12 کے اندر، اور مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے. ہوتا یہی ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، آدھا تو سچ ہے. سر ہم بھی غم کر رہے ہیں، اور میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ آ کے مجھ سے اگر محبت اہل بیت ایکسچینج کرنا چاہے نا، تو میں جو اہل بیت کے لیے محبت رکھتا ہوں نا، میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایکسچینج نہ کروں. میرے پاس اس سے بڑھ کے ہے، مجھے کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن و سنت میں تو آپ تعریف نہ کریں، توحید کا جنازہ تو نہ نکالیں، اپنی طرف سے تو چیزیں بیان نہ کریں، نوح میں استغاثے تو نہ کریں، امداد تو نہ مانگیں.
اور وہ اس واقعے سے جو سہارا لیتے ہیں قرآن کھول کے خود پڑھ لیں، کوئی ماتم نہیں اس کے اندر لکھا ہوا، خام خواہ نکالتے ہیں۔ نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخ و پکار کی جائے، آوازیں بلند کی جائے۔ اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے حضرت حسین ابن علی پہ مرثیہ پڑھے، نوحہ پڑھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنے شعیب بھائی سے یہاں پڑھوایا تھا، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن واہ ویلا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں، سچی تعریف کریں جی، اور ان سے مدد نہ مانگیں، بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے رحمت کریں اور صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ہو سکتا ہے کسی سنی کے پیٹ میں درد ہو اور وہ کہے جی یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں میت کے اوپر جو ہے وہ تعریفی کلمات کہے جا سکتے ہیں، تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، عرض کیا ہے۔ شیعہ کی اتنی کلاس ہوگی اب تھوڑی سی، سنیوں کی بھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کی میت رکھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک شخص آ کے میرے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی، اور سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے اس نے کہا رحمک اللہ عمر ابن خطاب، اللہ کی رحمت ہو عمر ابن خطاب پہ، یہ وہ شخص تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مر کے اللہ کے حضور جاؤں تو اس کے اعمال کے ساتھ پیش ہوں، اس نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے۔ اور میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، مجھے امید تھی کہ اے عمر تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون دو ساتھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو مجھے امید تھی، یہ تعریفی جملے بولے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے مال کے ساتھ اللہ کے حضور آنا چاہتا ہوں، اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے بارے میں حضور کہا کرتے تھے، یہ سارے تعریفی کلمات ہیں نا، اور میت پہ ہے نا۔ جی، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے جو نوحہ پڑھ رہے تھے۔ یہ نوحہ کا لفظ میں نے استعمال کیا، تعریفی کلمات میت کے اوپر۔ ہاں ایگزیجریشن نہ ہو، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ جو ہیں میت پہ نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ میت اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس کی وہ تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی میت پہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر جب حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے تو یہاں پہ بوسہ دیا ماتھے پہ اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آ چکی، اب آپ ہمیشہ کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں۔ روئے حضور کی زندگی میں بھی، بعد میں بھی لوگ کہتے تھے میرے ماں باپ کو قربان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعریفی کلمات کہتے تھے، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا جس چیز سے ہمیں اختلاف ہے وہ یہ ہے۔ اور میں سوگ حسین کے اوپر بھی تھوڑا سا عرض کر دوں اس میں، دیکھیں سوگ تو 3 دن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے پہ، وہ بھی 4 مہینہ 10 دن۔ غم حسین الگ چیز ہے جی، غم حسین تو سنت ہے، اس کی مثال صحیح بخاری سے لیں، حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کس نے کیا تھا؟ واشی نے۔ فتح مکہ پہ واشی کو پیش کیا گیا کہ اس کی توبہ قبول کریں، نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، چچا کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں، جی، غزوہ احد 3 ہجری میں، فتح مکہ 8 ہجری میں، آپ 5 سال تک حمزہ کو نہیں بھولے؟ حمزہ کو کیسے بھول سکتے تھے؟ حمزہ بھائی بھی تھا حضور کا، دودھ پیتا چچا بھی تھا،